بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نماز میں پہلے سے سورت سوچ کر پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے سے سوچ لیں کہ آج میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھنی ہے، دوسری میں کون سی پڑھنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جاوید پٹیل انڈیا سے، میں 3 بچوں کی شادی ایک ساتھ کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 3 شادیاں ایک ساتھ نہیں کرنی چاہیے، طلاق ہو جاتی ہے، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ کوئی حقیقت نہیں ہے، البتہ بعض بڑوں نے تجربوں سے ایک بات، یعنی کچھ تجربے ہوتے ہیں نا، اس سے ایک بات ہے کہ بھئی 2 بیٹوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے نا، تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ 2 بہویں ایک ساتھ گھر میں آتی ہیں، تو اب ظاہر ہے دونوں میں ایک جیسی خاصیت نہیں ہوتی، کہ ایک میں کچھ خاص خوبیاں ہوں گی جو دوسری میں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں خاندان والے، اچھا یہ دیکھو یہ تو یہ بھی کرتی ہے، یہ نہیں کرتی، یہ تو ایسی اچھی ہے، یہ ایسی اچھی نہیں ہے، اس کے تو اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ تو اس نے جواب دیا تھا۔ تو ایک ساتھ دونوں بہویں جب گھر میں آتی ہیں نا، تو اس طرح مقابلہ بہت ہوتا ہے، اس کے پھر فسادات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی 2 لوگ ایک جیسے 100% نہیں ہوتے۔ تھوڑا وقفے سے جب ہوتی ہے شادی، تو پرانی والی کو تھوڑا بھول جاتے ہیں لوگ، اور پھر نئی والی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، بڑے بوڑھوں نے، بزرگوں نے، بزرگ عورتوں نے یہ تجربوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ بھئی 2 ایک ساتھ بہویں جب آتی ہیں تو کمپیئر کیا جاتا ہے، لیکن 3 جب آ جائیں تو میرا خیال ہے پھر اتنا نہیں ہوتا، مقابلے 2 میں چلتے ہیں، 3 میں اتنا نہیں ہوتا مسئلہ۔ یہ تجربے کی بات ہے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح 2 بیٹیوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے، ایک ہی دن میں 2 بیٹیاں رخصت، تو 2 داماد وہ بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس میں پھر ایک جو ذرا کم کوالٹی کا داماد ہوگا تو اس کی برائیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے، اور ویسے بھی آج کل اتنا جوائنٹ فیملی والا سسٹم رہا نہیں ہے، تو ایک داماد ادھر رہتا ہے، دوسرا ادھر رہتا ہے، آنا جانا بھی کم ہوتا ہے آج کل۔ شادی کریں جلدی سے جس طرح ممکن ہو۔ باقی 2 بیٹوں کی ایک ساتھ شادی اور 2 بہویں ایک ہی گھر میں آ رہی ہوں جوائنٹ فیملی میں، اس میں تھوڑے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ پھر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ 2 بہنوں سے شادی ہو رہی ہو نا، 2 بھائیوں کی، پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو 2 بہنیں ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال، کیا بیوی طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں بھائی، بیوی طلاق دے نہیں سکتی۔ او بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے نکاح میں ہاں کرنے کا اختیار تو بیوی کو دیا ہے، واپسی کا بیوی کو اختیار نہیں دیا۔ یہ مسئلہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں۔ واپس شوہر طلاق دے گا تو نکاح ختم ہوگا، ادروائز نکاح ختم نہیں ہوگا۔ اور خلا میں بھی ایک ایگریمنٹ ہے، جب تک شوہر اس راضی نہیں ہوگا تو بھی خلا نہیں ہوگا، تو یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہاں، شوہر اگر ظلم کر رہا ہے، اور اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جس میں شریعت نے جج کو یہ اختیار دیا کہ وہ نکاح ختم کر سکتا ہے، تو عورت اگر اس نوعیت کا ظلم ثابت کر دے عدالت میں، جیسے بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، وہ قدرت بھی ہے، کما بھی سکتا ہے، پھر بھی نہیں دے رہا، تو یہ تو ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہو رہا، اس کو رخصتی کا اختیار بھی ہے، یعنی طاقت ہے اس کو، اس کے پاس بیوی کو بلا سکتا ہے، نہیں بلا رہا، لٹکا کے چھوڑ دیا اس نے، تو بھائی پھر عورت کورٹ میں کیس کرے گی کہ بھئی یا تو مجھے رکھو، میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہ نہیں کہے گی مجھے علیحدگی چاہیے، نہ، ظلم مجھ پر ہو رہا ہے کہ شوہر مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو یا تو آمادہ کریں، رکھے اپنے ساتھ، نہیں رکھتا تو پھر مجھے چھوڑے۔ پھر بھی شوہر آمادہ نہ ہو، نہ رکھنے کے لیے نہ چھوڑنے کے لیے، تو پھر کورٹ نکاح ختم کر سکتی ہے۔ تو کچھ مخصوص انواع کے ظلم ہے، وہ ظلم اگر عورت ثابت کر دے تو پھر اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جج ایک دم ٹھک کر کے نکاح ختم کر دے، اس میں بھی ایک شرعی پروسیس ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ تو آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہا، عدالتیں بس ایسے اٹھا کے خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں، اور بعض مذہبی اسکالر جو علم ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس، پراپر وے میں شریعت کو پڑھا نہیں ہے، وہ انہی ججز کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے خلوں کو ٹھیک بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس پر میں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں۔ مفتی صاحب، فحش ویڈیوز کی عادت چھوڑنے کا کوئی صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ سب سے پہلے نکاح کریں، شادی کریں، کیونکہ جب انسان حلال سے بچتا ہے تو حرام کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ شادیاں کریں،
عدل کریں ان کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے مرد میں ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں. اس زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہے خواتین کو بھی کیونکہ ان کو رشتے نہیں مل رہے، اور مردوں کو بھی کیونکہ ان کی شہوت کو بڑھانے والے بھڑکانے والے ذرائع بہت زیادہ ہیں، زنا کی طرف بھی بلانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا حل جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، نکاح. دوسری بات یہ، بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، یہ ٹھڑک ہوتی ہے ان میں. تو کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں. خاص طور پر یہ جو فحش چیزیں دیکھنے کی جن کو عادت پڑی ہے نا، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. کے پی کے میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، وہاں جا کے رہیں، خانقاہ میں ٹائم گزاریں ان کے ساتھ. اور بھی ہمارے مشائخ اکابر بزرگ ہیں. جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، ان کے سے اصلاحی تعلق قائم کریں. میرے شیخ مرشد ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ جو ہے، ورنہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، وہ ان کی صحبت اختیار کریں. لیکن کیونکہ اب وہ زیادہ مصروف ہیں تو شاید وہ اپنے مریدوں کو، میرا خیال ہے آسانی سے وہ بیعت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر بیعت بھی نہیں کرتے. تو مولانا قاسم صاحب ہیں، فیروز میمن صاحب ہیں، یہ سارے حضرت مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ٹائم گزاریں، تبلیغ میں وقت لگائیں. یہ دوسرا کام ہو گیا. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی گناہ ہو جائے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں، اپنے آپ کو ایسے چھوڑے نہیں. اور یہ ایک دم سے نہیں چھوٹے گا، آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹے گا. تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا ہم سے. آرام آرام سے چھوٹے گا، مایوس نہ ہو اور پیچھے پڑے رہیں کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ضرور ہے. 100 بار اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، 100 بار توبہ کریں. آپ بار بار توبہ کریں گے، اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا، خوب سمجھ لو. آپ توبہ کر کے تھکیں گے، اللہ نہیں تھکے گا. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر شیطان اس سے گناہ کروا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بے یار میرے بس کا نہیں ہے. او بھائی جان، آپ لڑتے رہو شیطان سے، آپ پیچھے پڑے رہو. گناہ ہو گیا توبہ کرو، اور اپنے اوپر سزا بھی متعین کریں، روزے کے ذریعے یا صدقہ خیرات کے ذریعے. وہ سزا بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی سزا دی ہے. تو صدقہ کر دیا کریں، کہ اپنے اوپر لازم نہ کریں، نہیں قسم یا اٹھا کے یا منت مان کے، وہ بڑی اور ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو عزم کریں پکا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعت 24 گھنٹے سے پہلے نماز پڑھوں گا. اور پھر وہ بہت زیادہ سزا نہ ہو کہ وہ سزا دینا ہی مصیبت بن جائے آپ کے لیے، اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ جی میں 5 روپے صدقہ کروں گا. 5 روپے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ ہر آدمی کی آمدن اور اس کی صحت اس کے حساب سے مختلف ہے. تو کچھ سزا متعین کریں تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا ہو. تو یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن سیریس ہو جائیں اس کو چھوڑنے میں. مصیبت نوجوانوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے چھوڑنا. گناہ میں جب پڑ جائیں نا تو ان کا ارادہ ہی نہیں کرتے مضبوط. تو ارادہ کریں، اللہ کی طرف آئیں، نماز روزے میں دل لگائیں. یہ چند چیزیں ہیں جو اختیار کریں. اور پھر چوتھی بات یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، سائیکالوجسٹ وغیرہ، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. جو صحیح میچور ڈاکٹرز ہوں تو وہ بھی کچھ ایسے طریقے بتا دیتے ہیں جس سے اس گناہ کی جو عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. لیکن 3 پہلی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا آپ کو. ایک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق، اور یا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا، یا بلکہ سب سے پہلے نکاح کرنا. نکاح میں جلدی کریں، 1 سے زیادہ بیویاں رکھیں، ان کے حقوق بھی پورے کریں. اپنے خرچے پہ کریں وہ، لیکن ان کے اپنے حقوق بھی پورے کریں. دوسری بات شیخ سے اصلاحی تعلق، تبلیغ میں وقت. تیسرا گناہ پہ اپنے سزا متعین. اور چوتھا کسی جو نفسیات سے کا علم جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ کریں. نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے چاہیے یا نیچے؟ خوب سمجھ لیں، نماز میں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اس پر تو صحیح حدیث ہے.
ہاتھ رکھنا کہاں ہے، سینے پہ رکھنا ہے، ناف پہ رکھنا ہے، ناف کے اوپر رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے، کسی کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس میں. مرفوع صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل کے ساتھ. کوئی بے غبار حدیث کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کے پاس نہ احناف کے پاس. تو اب اس میں آثار ہیں، آثار جو صحابہ تابعین کے ہوتے ہیں، تو اور تواتر عملی ہے. تو اس لیے جو